الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الانتصار للمذهب لا سيما مذاهب الفرق السياسية وذلك بعد ظهور الفتنة وظهور الفرق السياسية كالخوارج والشيعة فقد وضعت كل فرقة من الأحاديث ما يؤيد مذهبها كحديث علي خير البشر من شك فيه كفر. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضع کے دوائی اور وضعین کی قسمیں حدیث موضوع چل رہی ہے. تو پہلا تھا تقرب اللہ تعالی جڑا بڑا خطرناک ہے جی کہ اپنے تائیں وہ بندہ بنیا جنت دے ٹکٹ بیچدا ہے پر بیچدا نمبر 2 ہے. یہ بڑا خطرناک بندہ ہے جی. ہائے ہسنے والا نہیں پترا رونے والی گل جے خدا دے بندے ہو. آخر کم از کم جنس دا لحاظ کر دیے. سارے انسان نے اللہ تعالیٰ کتنے انبیاء بھیجے کہ اے شیطان دے ہتھوں بچ جان. اپنے اختیار نال آن ادھر تو جنت انتظار بھی کر دیے جی. نعمت انہاں دا انتظار کر رہی ہیں. اللہ اکبر. 2 سبب دوسرا الانتصار للمذہب کی جیڑے عقیدے تے چڑھ گیا نا اس عقیدے نو تشہیر دینے واسطے جویں دا کوڑ بچوڑ لبا ٹھوکی ہے جی. پرلے پاسے قرآن دی آیت پڑھے تاویں نہ من اورلے پاسے حضرت صاحب دا ملفوظ ٹھوک دو. ہمارے حضرت یہ فرمایا کرتے تو بہت بڑی علامت ہے. یہ بڑا کم اوکھا ہے بھی اللہ دی قسم دو اوکھا ہے. خاص کر کے فرق سیاسیہ کے مذاہب کس کے یہ سیاسیہ ہون دے نہیں ادوں دی گل ہے جی. اور یہ فتنے کے ظہور کے بعد ہوئے. فتنے کے یہ جدو معاملہ بنیا جناب عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت ہو گئی نا جی تو دروازہ کھل گیا جی. اس تو بعد کام شروع ہو گیا جی. اور فرق سیاسیہ کے ظہور کے بعد یہ بات ہوئی جیسے خوارج اور تحقیق گھڑی ہیں. ہر فرقے نے احادیث سے وہ جو تائید کرتی ہیں ان کے ایک مثال دینے نے بھی جرنا شیعہ نے ایک حدیث کہ علی خیر البشر انج اپنے زمانے میں تو کوئی جملہ تو سچا ہے نا کہ جڑے زمانے میں حسن صحابہ پاک خلفائے راشدین انہاں وچ تو خیر البشر سن نا. لیکن مطلقاً خیر البشر صرف ایک ہی ہستی نے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. من شک کافی ہے جس نے اس میں شک کیا وہ کافر ہو گیا جی. او کہنا پہ اے شاباش اللہ آل المسلمہ کو حوالہ آ رہا ہے اس کتاب دے وچ لکھی حدیث جی. چلو جی میں مدد کرنی مذہب کے لیے ایک بھی سباب حدیثہ کرنے دا جی. خاص کر کے فرق سیاسیہ کے مذاہب اور یہ فتنے کے ظہور کے بعد اور فرق سیاسیہ کے ظہور کے بعد جیسا کہ خوارج اور شیعہ پس تحقیق وضع کی ہیں. ہر فرقے نے احادیث وہ جو تائید کرے ان کے مذہب کی جیسے حدیث علی خیر البشر من شک فیہ کفر جی. مدد کرنی مذاہب کی خاص کے فرق سیاسیہ کے مذاہب اور یہ فتنے کے ظہور کے بعد اور فرق سیاسیہ کے ظہور کے بعد جیسے خوارج اور شیعہ پس تحقیق گھڑی ہر فرقے نے حدیث وہ جو تائید کرتی ہے اس کے مذہب کی جیسے حدیث علی خیر البشر من شک فیہ. یہ تک مثال دیتی ہے نا اونج بابا
توجیاں کر کے جڑا کم ٹوری دا ہے توجیاں کر کے کیڈا اوکھا کام ہے یار بے مضبوط گلاں تے نہیں عمل کرنا تے توجیاں نال کام چلانا ہے بڑا اوکھا کام ہے جی بڑا اوکھا کام ہے یقین جانو بڑا اوکھا کام ہے پڑھ دینے فکر صحابہ پاک دے اقوال ہوندے نے اور بھی تو بھی ہمارے صاحب نے اس قول کو لیا یہ ترجیح اس کو چھوڑ دی ہے اللہ کو پیچھے بڑی اونچیاں ہستیاں نے ساڑھے وچ جرت کوئی نہیں کہ جنہوں اسی من بیٹھے ہیں نا بس پھر من نہیں بیٹھے ہیں توڑے پتہ لگ جائے پونا کو گل کچی ہو گئی ہے اس دے باوجود بھی انہوں نہ وٹ چاڑی رکھنا بھی پکی ہو جائے جی کچی نہ ہو جی یہ ساڑھے بھی جرت کوئی نہیں یہ جرت ہوں جدو بندہ پہلو نا بے میں اللہ دا بندہ ماں تے سونے دا غلام ہاں اللہ دا فرمان قرآن ہے سونے دا فرمان حدیث ہے وہ پہلے وے تے باقی گلاں بعد چنے دی پھر بندے جرت بندی ہے اسی تھلوں اتنا جانے ہیں بے جی اینا ساڑیاں گلاں نال قرآن بھی موافقت کیتی ہے حدیث بھی کیتی ہے من لما گنے تے بزرگاں دا قول ساڑے سامنے بڑا معتبر ہے ایتھوں ساری پتر خرابی ہوئی ہے بنیادی حقیقت جب بنیادی خرابی ایتھوں ہے جی الطعن في الإسلام هؤلاء الوداعون قوم من الزنادقة لم يستطيعوا أن يكيدوا للإسلام جهارا فعمدوا إلى هذا الطريق الخبيث فوضعوا جملة من الأحاديث بقصد تشبيه الإسلام والطعن فيه ومنها صبر تیسرا سبب طعن فی الاسلام کی طعن فی الاسلام یاد ہے وہ جڑا یہودیاں پروگرام بنایا سی بے کلمہ پڑھیے تو پھر واپس آواں گا تو کہاں گا سی بچو ہو گئے لبی کوئی شے نہیں جی طعن فی الاسلام اور دھیان کرے جی یہ وضاعون قوم ہے زندیقوں کی بے دینوں کی نئی طاقت رکھی انہوں نے کہ مکر کریں اسلام کے لیے ظاہراً تو مکر نہیں کر سکے بے اسلام دے ظاہر جدو کسی اسلام دے خلاف بولنا ہے مسلمان کدوں دی گل منتا ہے مسلمان دے خلاف اٹھے گا انہوں جہاد کرے گا جی پس قصد کیا انہوں نے اس طریقہ خبیث کی طرف کہ گلاں بناؤ نسبت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وال جوڑو انج کر کے دین تے پھر اعتراض کرو پھر آپ ہی اعتراض کرو یار یہ حدیث جو ہے اس پر تو عجیب سی بات ہے یار یہ کیسی ہے آپ ہی پھر اتھل بھی لینی ہے پس گھڑی انہوں نے بہت ساری احادیث سے اسلام کی تشبیہ شبہ یا شبہ و تشبیہ پریشان کرنا اسلام کی تشبیہ کے قصد کے ساتھ اور اسلام میں طعن کے قصد کے ساتھ سنیں جی طعن فی الاسلام نسلیوں قرآن پاک پڑھے عرش پل گئے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کتنی باری جی ویسے کام بڑا عجیب ہے بھئی انگریزاں دی نوکری کر دے ہو تو انہوں نے سر جی کہن دے ہو تے نماز دے ٹائم تے کھلو کے پڑھے غیر المغضوب علیہم الضالین سلام پھر گئے جی سر جی میں آ گیا نہیں ہے تو بڑا عجیب کام نہیں اجے ہن کہہ رہے سے یا اللہ مینوں انہاں دے راہ تے نہ چلائیں میں انہاں کولوں بچائیں انہیں جا کے پھر ٹرے کھڑے جی کم تے اوکھا ہے سچی اوکھا کم بسم اللہ الرحمن الرحیم طعن فی الاسلام اور یہ وضاعون قوم ہے زندیقوں کی نئی طاقت رکھتے یہ کہ مکر کریں اسلام کے لیے ظاہراً باہراً بے مطلب اعلانیہ طور پہ پس قصد کیا انہوں نے اس طریقے خبیث کی طرف پس گھڑی انہوں نے بہت ساری احادیث سے اسلام کو پریشان کرنے اسلام سے مراد مسلمانوں کو اسلام کو پریشان کرنے کے واسطے اور اسلام میں طعن کے واسطے
یہ پتر ہر دور چ گل چل رہی، ہر دور وچ گل چل رہی۔ طعن فی الاسلام، اور یہ وضاعون ایک قوم ہے زندیقوں کی، نہیں طاقت رکھی انہوں نے کہ وہ مکر کرے اسلام کے لیے ہلاڑیا، بس کسب کیا انہوں نے اس طریقے حدیث کی طرف رکھی، گھڑی انہوں نے بہت ساری حدیثیں اسلام کو پریشان کرنے کے لیے اور طعن کرنے کے لیے اسلام کو۔ ومن هؤلاء محمد بن سعید الشامی المسلوب فی الزندقۃ، زندقت، فی الزندقۃ، اور ان سے یہ شخص ہے محمد بن سعید شامی، جس کو زندیق ہونے کی وجہ سے سولی دی گئی تھی، جس کو زندیق ہونے کی وجہ سے سولی دی گئی، سنی ہوں، اور لکھا ہے بھی تقدمت ترجمہ تو بیس میں محمد بن قیس نا دے پیچھے ترجمہ آیا، جی جی اچھا جی، اور ان سے محمد بن سعید شامی جو سولی دیا گیا زندیقیت میں، پیچھے ہے نا ترجمہ، کیڑے صفحے تے بھی ہیں 68، کتنے تھلے آشے کڑے 5 نمبر نا، محمد بن سعید بن احسان بن قیس اسدی شامی مسلوب و یقال له ابن سعد بن عبدالعزیز و ابن ابی عتبہ و ابن ابی قیس و ابن ابی احسان و یقال له ابن تبری یا ابو عبد الرحمن ابو عبداللہ ابو قیس وقد ينسب لجدی قیل انہم قلبوا اسمه على 100 وجه لیخفیا کذبوہ وقال احمد بن صالح، اس نے 4000 حدیثاں کڑیاں نے جی، وقال احمد قتل کیا اس کو منصور نے اس کی زندیقیت پر، پھر اس کو سولی پر چڑھایا جی، سمجھائیے جی، آئے نا تعارف پیچھے نے، ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاباش، اچھا جی اگے جی، فقد روا عن حمید عن انس مرفوعا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ۔ پس تحقیق روایت کی اس محمد بن سعید نے جناب حمید سے اور پھر جناب انس سے مرفوعاً اے جوڑ دیتی۔ اچھا، حدیث دا پہلا حصہ موجود ہے، اگلا ایک جملہ نال جوڑ دیتا الا ان یشاء اللہ، کہ سونے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ تو ہے، اگے نال جملہ جوڑ دیتا کیڑا، مگر یہ کہ اللہ چاہے تو دروازہ کھول دیتا نا مرزے واسطے تے مسلمہ کذاب واسطے، الا ان یشاء اللہ کہہ کے جی، سنے جی او ہو، چلو او حمید کون، یہ تو بزرگ نہیں، امام حافظ حمید بن ابی حمید طویل، انہوں حمید طویل بھی کہندے نے جی، روایت میں جدوں ہون گے نا تے نال حمید طویل بھی لکھا ہوندا، قد تھوڑا لمبا سی جی۔ ابو عبیدہ بصری شیخ مقل ہیں، حدیثیں بہت کم پڑھائیں، وکان صاحب حدیث و معرفت و صدق، 142 وچ فوت ہوئی 100، اور وہ قائم یصلی، کھڑے نماز پڑھ رہے سن تو کی ہو گئے جی، ہے نا، عمر تو ہوئی نا بھئی فوت کدوں ہوئے تو وہ فیا فلانی سانے جب وہ قائم نماز پڑھ دیں فوت ہوئے جی، ایک گل جی، تے والا ہو ان کی عمر اس وقت 75 سال سے، اب اے بابے تو ٹھیک نے سارے تھلو جنہیں نے سند جا جوڑی انہاں نال بیڑا غرق تیز کیتا تھلے والے جی 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 اگے جی۔ پس تحقیق روایت کی ہے محمد بن سعید شامی نے حمید سے، انہوں نے جناب انس سے مرفوعاً انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ، اے جملہ اس نال جوڑ دیتا، اے حدیث وچ کوئی نہیں جی، منع نہیں کرنا، اور ان وضاعون سے محمد سارا لیندے آ جی، ہاں رسولی دیا گیا زندیقیت میں، پس تحقیق روایت کی اس نے حمید سے، اور سنی حمید ان انس مرفوعاً،
کہ سونے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی اینی تا حدیث ہے اگے اس جوڑے اللہ یشاء اللہ انشاءاللہ والا قد تبین جہابذۃ الحدیث جہاں بیزا و جمع بلو بھی جہابذۃ الحدیث امر هذه الاحادیث وللہ الحمد والمنت، اور البتہ تحقیق بیان کر دی ہے حدیث کے ماہرین نے ان احادیث کے معاملے کو۔ اسی اللہ دا شکر ادا کر دیا، اللہ تو سانو ایڈے وڈے سونے بندے دیتے جنہ بالکل سارے چھانے لا کے سارے دا گند مند باہر کر دیتا تا کہ وللہ الحمد والمنت تے وصلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور البتہ تحقیق بیان کر دیا حدیث کے ماہرین نے ان احادیث کے معاملے کو، وللہ الحمد والمنت۔ اور البتہ تحقیق بیان فرما دیا حدیث کے ماہرین نے ان احادیث کے معاملے کو، اور اللہ ہی کے لیے حمد اور احسان احسان ہے کونے ایک ہو جے بندے دیتے جی 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 یہ چار آگے نہیں اجے چل دے پہنے حدیث وضع کرنے دے اسباب کی نے جی۔ تزلف الى الحکام ہے تقرب بعض ضعفاء الایمان الى بعض الحکام بوضع احادیث تناسب ما علیہ الحکام من الانحراف۔ صبر تزلف الی الحکام کی تزلف الى الحکام، تزلف دا معنی یعنی تقرب قرب حاصل کرنا بعض ان لوگوں کا جن کا ایمان کمزور ہے۔ کمزور ایمان والی یہ پیسے دی خاطر ترل مرل ہندے نے نا، مضبوط ایمان والا نہیں نئے کم کر دے کہ ضعفاء الایمان کے جو بعض ہیں یعنی تقرب حاصل کرنا بعض حکام کا۔ کس طرح؟ احادیث کے گھڑنے کے ساتھ جو حدیثیں مناسب ہوں اس کام کے جس پر حکام ہیں، یعنی انحراف سے دین تو جڑا جس گل چ پھر گئے نے نا حدیث کٹ دینی جی یہ دین چ موجود ہے نہیں حضور جی مجھ سے فرمایا بالکل اللہ دی قسم جی قسم جی قسم جی قسم ماریو او سیاپے ہو وہ انی عقیدت ہے تیرا بیڑا غرق ہوئے۔ کہ یار کیا دین نال کوڈی مچائی ایسا خدا دی قسم جی، کیا دین نال ایسا مذاق کیتا ہے جی۔ تو یہ ایسی حدیثیں گڑنیش کہ حکام جس مسئلے سے دائیں بائیں سرک گئے ہیں نا تے سند لیا کے تو جملہ فٹ کر دینا نہ پچھو دوجی حدیث نے انہیں چنگی صحیح تے نال ایک جملہ جوڑ دینا تاکہ جڑا ہے نا بھی اے جڑے کام ہے بھی ٹھیک ہے تو صحیح ہے تو صحیح ہے بے بدماشا نو حالا شابہ کرنی جی جی یہ ہوندہ کمزور لوگوں دا کم جی۔ اج کل دا نا سرکاری ملا کی سرکاری ملا یا درباری ملا جی یا فلوسی ملا جڑا چنگا لگتا قبول کر لو کیڑا فلوسی ملا سرکاری ملا درباری ملا مطلب ہوندہ ہے بھی اتھے ہی گھومنا ہے مڑ مڑ کے جی ساری کرامتیں کمالات صرف اتنے بند ہو گیا جی جی من کر تزلف حکام کا۔ اب بزرگوں اسباب دس رہے ہیں ایک کو منٹ ہوشیار ہوں اگلے منٹ پھر لمے پہ رہے پھر پر گھٹ اڑ جاندے کدھر دے کدھر جی جی یعنی تقرب حاصل کرنا بعض ضعفاء الایمان کا۔ کن کا تقرب؟ بعض حکام کا۔ لیکن تقرب کیوں کرنا؟ احادیث کے گڑنے کے ساتھ ایسی احادیث جو مناسب ہیں اس شے کے جس پر حکام ہیں یعنی انحراف وہ جڑا دین تو پھرے نہیں وہ جی گل نال جوڑ دین جی جی بالکل دین ہے جی بالکل تسی حضرت تسی ماشاء اللہ تسی تعلیم میں جو کوئی تسی کرتے ہو ٹھیک نعوذ باللہ جی۔ تزلف الی الحکام یعنی تقرب حاصل کرنا بعض ضعفاء الایمان کا بعض حکام کی طرف احادیث کے گھڑنے کے ساتھ ایسی حدیث جو مناسب ہیں ان کے جس پر حکام ہیں یعنی انحراف۔ تن قصہ سنا دیں قصہ مثل قصہ تے غیاث ابن ابراہیم النخعی الکوفی مع مہدی وہو یلعب بالحمام فساق بسند الطب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبق الا فی نسل او خف
أو حافر أو جناح فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال أنا حملته اللہ چلو اللہ ذالک وطارد والدال متزلفا وعمله بعکس قصدہ، جیسا کہ قصہ غیاث بن ابراہیم نخی کوفی کا امیر المومنین مہدی کے ساتھ، بنو عباسیہ کا بادشاہ کون؟ مہدی داخل ہوا غیاث مہدی کے پاس علیہ، اور وہ کھیل رہا تھا کبوتر کے ساتھ، ہیں کبوتر، چلو ٹھیک ہے جی، وہ کبوتر نہ کھیلتا پیسے جی، دیکھ لو جی استاد جی ایڈے ایڈے بڑے بندے کبوتر کھیلتے جی کھیل لیتا کیوں ہے جی دلیل بنا لو، کتے کام میں دلیل بنا لو، بڑے شعر آسی جی۔ اچھا جی، جیسے قصہ غیاث بن مہدی کا، وہ کبوتر سے کھیل رہا تھا وہ مہدی، تو پس چلائی اس نے بے سند اپنی سند فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، فوراً ایک سند جوڑی توڑ سرکار تک پہنچا دیتی۔ حدیث دے پہلے جملے ہیں اگلا نال جوڑ دیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مقابلہ مگر تیر اندازی میں، خف میں، یہ اونٹاں وچ، او حافر گھوڑوں میں، فرمایا جڑے مقابلے کرائی دینا نا جی وہ کری دین کندے وچ تیر اندازی چ مقابلہ کرو، اونٹاں نو دوڑانے چ مقابلہ کرو، حافر کھر ایک گھوڑے دوڑانے چ، چونکہ جنگی تیاری ہے، تے نال انہیں جملہ جوڑتا او جناح ہے، یا پروں والے پرندے میں مقابلہ کرنے میں اس میں مقابلہ ہے جی، تو جو کہ وہ کھیڑتا پس کبوتر نال، تے انہیں آکھا بھی ٹھیک ہے کبوتر بازی بھی نال جوڑ دیں، اے نال جملہ جوڑتا، پچھلا سند جوڑ کے ساری پچھلی حدیث ٹھیک ہے، اے نال جوڑیا، پس زیادہ کر دیا کلمہ او جناح مہدی کی وجہ سے، تو پس سمجھ گیا مہدی اس کو اے اتھر لے گئی، اے اتھر لے گئی، پاس حکم دیا اس نے کبوتر کے ذبح کرنے کا، انہیں کہا ذبح کرو، یہ تو اس وجہ تو چڑھے نا، اور اس نے کہا کہ میں نے ابھارا ہے اس کو اس پر، اور اس نے چخے کر دیا اس وضاح قربت حاصل کرنے والے کو، اور معاملہ کیا اس کے ساتھ، اس کے قصد کے عکس کے ساتھ، انہیں کہا چل دفاع ہو جی ظالمو تسی بادشاہوں دی خاطر حدیثاں کر دے ہو جی۔ جیسے قصہ غیاث بن ابراہیم نخی کوفی کا امیر المومنین مہدی کے ساتھ جس وقت داخل ہوا غیاث مہدی پر، اور وہ کھیل رہا تھا حمام کے ساتھ اور کبوتر نال، پس چلائی اس نے اپنی سند کے ساتھ فی الفور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تک یہ بات کہ آپ نے فرمایا نہیں سبقت و مقابلہ بازی لا سبقہ الا فی نسل نتیرچ، اے فوجی مشقہ نے یا خف میں یا حافر میں، اگوے نال جوڑ دیتا او جناحن یا پرندوں میں، نعوذ باللہ، پس زیادہ کر دیا کلبہ او جناحن مہدی کی وجہ سے، پس پہچان گیا مہدی اس کو، پس حکم دے دیا کبوتر کے ذبح کرنے کے ساتھ، اور کہا کہ میں نے ابھارا ہے اس کو اس پر، اور بھگا دیا اس وضع تلکنے والے کو۔ ویسے تو مطلب قرب حاصل کرنے والے، میں ویسے ہمارا کر رہے ہیں جڑا تلک گیا جی، اور معاملہ کیا اس کے ساتھ، اس کے قصد کے عکس کے ساتھ، وہ تو ایسے نا پیسے لین انہیں کہ نہ سے تھوں جی جی جیسے قصہ غیاث بن ابراہیم نخی کوفی کا شاباش شاباش مہدی کے ساتھ اس وقت وہ داخل ہوا مہدی کے پاس، حالانکہ مہدی جو ہے وہ کھیل رہا تھا کبوتر کے ساتھ، بس چلائی اس نے اپنی سند علی الفور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ کہ سرکار نے فرمایا نہیں سبقت مگر تیر اندازی میں یا خف میں یا حافر میں یا
او جناحن بس زیادہ کیا اس نے کلمہ او جناحن مہدی کی وجہ سے بس پہچان لیا مہدی اس کو بس حکم دیا اس نے کبوتر کے ذبح کرنے کے ساتھ اور کہا اس نے میں نے ابھارا اس کو اس پر اور بھگا دیا اس وضع متزلف کو اور معاملہ کیا اس کے ارادے کے عکس کے ساتھ. اور دیکھو محمد بن عبداللہ بن محمد ہاشمی زہر عباسی نے نام تے ہاشمی نے نام عبداللہ بن عباس دی اولاد نے خلیفہ عباسی ملقب بالمہدی ابن خلیفہ ابو جعفر منصور اے جواد سی ممداح سی معطا سی بھی زیادہ بھی دین والا تے رائیت نال محبت کردہ سی زنات دیکا دے وچ قصاب سی بے دینہ نو کڈو دین چو جی باحثان عنہم ان سے پوچھتا تھا کہ کوئی توڑے علاقے جو بے دین ہوئے تو میں نے دسیا جی ملیح الشکل وقد قارا العلم وتعدب وتمیز ومن ورعہ ان دے تقوی وچ ایک واقعہ لکھا ہے ما ذکرہ جی مطلب ہے میں بار بار دسنا کہ میں نے ساری گلاں مننا پر میری آخری عرض ہے یہ کیڑی جنہ دی شاید سی واپس کر دیں دے بس بہرحال میرا یہ سوال ہے جی وَمِنْ وَرْعِهِ اس کی ورع سے ما ذکرہ جو ذکر کیا گیا کہ حاجت کالی ہنیری چڑھی کی چڑھی کالی ہنیری چڑھی تو فجعل سلم الحاجب یقولو جی کہ بھئی پس شروع ہوا سلم الحاجب کے کہے کہ بھئی اسی جڑے ہیں نا بھئی گھبرا گئے ہیں کہ قیامت نہیں آ گئی پھر باہر کھلوتے سا نا اینی کالی انیری چڑھی کیسا سمجھا بھی شاید قیامت آ گئی ہے تے او جڑا ہے نا او تے کہندا او سلم الحاجب کہندا ہے میں مہدی نو طلب کیتا محل وچ کہ کتھے وجہ کہ دساں جی بزرگوں باہر تے ویکھو کی حال بن گیا تو پس نہ پایا میں نے اس کو پس اچانک وہ ایک کمرے میں نا سجدہ کر رہا تھا کچی مٹی پر اور یہ دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ لا تشمت نہ خوش کرنا ہمارے ساتھ ہمارے دشمنوں کو امتوں میں سے یا اللہ نہ پریشان کرنا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ اگر تو نے پکڑا عامہ کو پکڑنا ہے عامہ کو میرے گناہ کی وجہ سے کہ میں قصوروار ہوں تو یا اللہ یہ میری پیشانی ہے اس کو پکڑ لے دیئے تو لوگوں کو چھوڑ دے فما اتمہ کلامہ حتی ان جلت تو روندہ پیاسی تے او جنا کالا بدل ٹل گیا جی 120 وچ جمع تے 158 وچ انہاں فوت ہوئے تے والی بنے 158 وچ تو پھر او اتھوں تک رہے تے فوت ہوئے 169 وچ 158 تو 169 تک چونکہ مرن تک تو پھر چھڑ دے نہیں سننا جی مرنا ہے تو پھر اگلے ہونا ہے جی ایک گل جی اگر ٹرو شبہ بابا التکسب اگر ٹور کے گل کاروں دی بھی چپ کر کے بہ گئے يتكسبون بالتحدث الى الناس فيوردون بعض القصص مسلیت بل يستمع اليهم الناس ويعطوه كابي سعيد المدائن ہاں کاف جا رہا تھے پھر نیجو ہاں بلا تھے اچھا جی 5واں سبب ہے تکسب طلب رزق روزی کمانے کے لیے کس کے لیے روزی کمانے کے لیے دھیان کرے جی گل کار واڑی مولی ویس بالکل محلے چندر آ گئی بیٹھک تکسب و طلب رزق جیسا کہ بعض قصہ ذراب جمع ہے نا قاس کی جمع جیسا کہ بعض قصہ گو وہ جو تکسب کرتے ہیں روزی کماتے ہیں باتیں کرنے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پس لاتے ہیں بعض قصص تسلی بخش اور عجیبہ ایڈی پکی گل کرنی حتیٰ کہ کان لگائیں ان کی طرف لوگ کیسی گل کیتی سو اور پیسے دیں لوگ ان کو یہ بھی بیماری ہے جیسا کہ ابو سعید مدائنی جیسا کہ مدائنی سنے ہی اور دیکھو نا دروں بھئی اچھا جی قال شیخ محمد عوامہ جی
بے فی حاشیۃ التدریب شارح بے نقل کیا کلام اس کا بھی اس کے تلمیذ سبت ابن العجمی نے آخر کتاب کشف متحرفہ کی بیان الا ابو سعید اچھا ثم قال من عند ابو سعید حاضر لا عارف اسم ولا عارف لو ترجمہ مطلب بنا کہ میں نہیں جانتا بھی کون سی جی ہے جی خیر گل دسی نے جی بھی ایندا کم سی بھی ایک ہو جا عجیب عجیب قصے سنانے کہ لوگ حیران ہو جان فلانے نو سدو یار اس بڑی سونی تقریر کیتی سی جی سمجھے ہی کہ بھئی اے بھی کتا کام بھی اس کام واسطے قصے کرنے تے گلاں لمبیاں لمبیاں کرنے خدا دا نا جے بچو یار جی چلو جی تکسب اور طلب رزق بے روزی کمانی کے واسطے جی جیسا کہ بعض قصہ گو وہ جو کہ روزی کماتے تھے باتوں کے ساتھ تحدث الناس کے ساتھ پس لاتے بعض قصے تسلی بخش اور عجیبہ حتیٰ کہ کان لگائیں ان کی طرف لوگ اور دیں لوگ ان کو پیسے ابو زید سروجی دی نسل سارے جیسا کہ ابو سعید مدائنی ہے کوئی نہیں لیکن طریقہ تو وہی ہے نا جی میں گلاں سنانیاں تو بعد پیسے لے کے ٹر جانا جی ہاں جی شہباز جی تکسب اور طلب رزق جیسا کہ بعض قصہ گو لوگ جو تکسب الناس کے ساتھ پس لاتے ہیں وہ بعض قصے تسلی بخش اور عجیبہ تاکہ کان لگائیں ان کی طرف لوگ اور دیں ان کو جیسے ابو سعید نے جی قصد الشهرة وذلك بإيراد الأحاديث القريبة التي لا توجد عند أحد من شيوخ الحديث فيقلبون سند الحديث ليستغرب فيرغب في سماعه منه كابن أبي دحية وحماد النسيبي اچھا جی ایک اور بھی بیماری قصد شہرت کی بے خود جی عجیب گلاں سناواں جڑی کسی کول نہ لبن تاکہ میری شہرت ہو جائے جی جی اور بیماری کھوتا لال کہہ کہ مشہور ہونے اور بڑی گل ہے جی میں گال تختی پا لو تو تے لکھ لو میں حضرت فلاں ہوں تے پورے بازار سے پھرتے رہو سارا دن جی انج اشارے کیتے لوگوں نے جانے والوں یہ پڑھتے جاؤ یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی قصد شہرت استغفر اللہ ربی من کل ذنب اور یہ کس طرح ہوتا ہے یہ بسبب لانے احادیث عجیبہ کے وہ جو کہ نہیں پائی گئیں کسی ایک کے پاس حدیث کے شیوخ سے کسی کو گل نہیں ملتی جی سنیں یہ پھر پکڑتے کی سن پس وہ الٹ پلٹ کرتے تھے اس حدیث کی سند کو حدیث کی اون جڑیاں سنداں پیچھے بنیاں نے وہ تو کدے کہن یار انہاں سنداں نال تے فلانے محدث شاگرد انہاں کول تے حدیث تو کتھوں لے آندی اس واسطے ایک بندہ ادھروں لے کے ادھروں لے کے نویں سند جوڑ دیتی جی بھی تاکہ سند کسی کول نہ ہوے تے بنا پھر کوئی اعتراض کر سکے جی دیکھو ہن یہ شیطان کہڑے گل تے انہاں کے پیچھے اتنے کون شرارتاں کرا رہے ہیں گامو شرارتاں کون کرا رہے ہیں شیطان ویکھ لو جی کہ دین دے بارے وچ ویکھ لو شیطان کیڑی حرکتاں جی تے سارے وہی کر رہے ہیں نا جہل تو نہیں کرتے بھئی سنداں جوڑنیاں نواں قصہ لے کے جوڑنا یہ پڑھے بندے کا کام ہے جہل تو نہیں کر سکتا جی تے بیڑا غرق تو سارا پڑھیا کیتا تھوڑے سامنے جن وضاح نے یہ وہ لوگ نے جڑے پہلو سارا کچھ پڑھ کے پھر انہوں نے بیماری لگی جی پٹھے پاسے مرے جی اوہو تے سندیں الٹ پلٹ کرتے ہیں لے یستغرب تاکہ وہ اوپری سمجھی جائے عجیب سمجھی جائے بس رغبت کی جائے اس کے سننے میں ان سے جیسا کہ ابن ابی دحیہ تے حماد نصیبی اے بھی اس قسم دے کم کر دے سن جی شہرت کی قصد اور یہ بات احادیث غریبہ کے عجیبہ کے لانے کے ساتھ وہ جو کہ نہ پائی جائیں کسی ایک کے پاس شیوخ الحدیث سے پس بدلا دیتے حدیث کی سند کو تاکہ عجیب سمجھی جائے پس رغبت کی جائے اس حدیث کے سننے میں ان سے جڑے کام کر رہے ہیں جیسا کہ ابن ابی دحیہ اور حماد نصیبی جی سبب لانے احادیث عجیبہ کے وہ جو نہیں پائی گئی کسی
سے بس پلٹ دیں حدیث اسناد کو تاکہ اوپری سمجھی جائے، بس رغبت کی جائے اس کے سننے میں ان سے، جیسے ابن ابی دحیہ اور حماد سیکھے۔ اور لکھے قضا فی الاصل ابن ابی دحیہ، ثواب ہے وہ جو تدریب میں ہے ابن ابی حیہ کی، یہ ابراہیم بن ابی حیہ الیسع بن اشس ابو اسماعیل مکی۔ قال بخاری منکر نہیں منکر مفعول ہوندا جو فاعل نہیں جی ہوندا۔ قال النسائی قال الدارقطنی قال ابو حاتم قال ابن المدینی، لیکن آندے نہیں کہ صرف ابن معین رحمہ اللہ وہ بھی امام ہے، منفرد ہوئے روایت فی روایت عثمان دارمی ان ہو کہ بھی عثمان دارمی سے جو روایت کی اس میں فوسا کا حیث قال شیخ ثقۃ کبیر، کہ جیڑی انہیں روایت کی تھی نا عثمان دارمی کولوں ان دے وچوں نہ آکھیا بھی اس سے صرف بھی کلے نے ابن یحییٰ بن معین، باقی کوئی انہاں دے نال نہیں اس گل وچ جی۔ اگے حماد بن عمر ابو اسماعیل نصیبی قال البخاری کنیت اس کے ابو اسماعیل ہے، منکر الحدیث ہے، امام بخاری کو بعد ہے کہ پہلے جو تاہیں تو گلاں کر دیں انہاں دے بارے یحییٰ بن مدینی امام بخاری تو پہلے نے جی، تو لہذا پہلے دا بندہ ہے نا، گل ساری اوتھے ہی ہے، شو تابعین تبع تابعین دے دور جو سارا ہے مسئلہ الجھے جی، کیونکہ کم سی نیڑے نیڑے تو سنداں جوڑنیاں کو اوکھیاں نہیں سمجھی۔ ضعیف الحدیث جدا قال ابو زرع واہی الحدیث قال النسائی متروک الحدیث قال ابن حبان یادہ الحدیث وعدن علی الثقات، سیکا دے نال جا سند جوڑدا سی کو نہ میں نے روایت کی تھی تو بالکل کڑی حدیث کولوں جی ہے جی، سنیں اگے شاباش۔ صاحب الکرامیہ فی وضع الحدیث زعمت فرقۃ من المبتدعۃ سموا بالکرامیہ جواز وضع الاحادیث فی باب الترغیب والترہیب واستدلوا علی ذلک پڑھ دے شاباش۔ واستدلوا علی ذلک بما روی فی بعض طرق الحدیث من کذب علی متعمدا من زیادۃ جملۃ لیضل الناس ولكن هذه زیادۃ لم تثبت عند حفاظ الحدیث قال بعضهم نحن نكذب له لا علیہ کذب یکذب نحن نكذب له لا علیہ وهذا استدلال فی غایۃ السخف فإن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يحتاج شرعه إلى كذابين ليروجوه وهذا الزعم خلاف اجماع المسلمين حتى بالغ الشيخ ابو محمد الجوینی فجزم بتکفیر بعض الحدیث۔ اچھا جی ایک اور فرقہ مذاہب الکرامیہ کی وضع الحدیث میں ایک منٹ محمد بن کرام بن عراق بن حذابہ بن برا شیخ ابو عبداللہ سجستانی ضال گمراہ تے مجسم اللہ تعالیٰ دے جسم دا قائل سی ہے، سنیں شیخ الکرامیین تے کانا بھی ویکھنے چ بڑا زاہد عابد تے بعید السیوسیت کثیر الاصحاب بڑے منن والے، ظاہر ہے پھر تو یکدم جس لئے اعلان کر دیو تے نال تے روڈ بند ہو جاندے نے جی، کیوں جی کہ منٹ لگدا سارا جی فٹو فٹ ہر شے آ گئی جی، انہاں نال تے ٹر پیندے لوکی بڑے جی منٹ لگن ہوندے نے، لیکن روایت کرتا تھا واہیات، جیسا کہ ابن حبان نے فرمایا خوزیلا جی حتی التاقت من المذاہب بِأَرْدَوْهَا بِرَدِّ، اچھا اگے ان کی احادیث ومن الحدیث اوہاہا، پھر ثم جالس الحو یا باری و ابن تمیم ولعل قد وعدہ، انہوں نے 1000 حدیث کڑی جی، وکان یادہ الحدیث لنصرت مذہبی، وہ کہتا تھا کہ ایمان وہ نطق اللسان بھی توحید ہے، خالی ہو کس سے اندر کچھ بھی نہ ہوئے تے عمل جوارے بھی نہ ہوئے، صرف زبان نال من لوے تے ایمان کافی ہے جی۔ اور وقالا خلق من الاتباع لہو، کیا کہ نعوذ باللہ بان الباریا جسم لا کالاجسام، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گندیاں آکھیا کہ نعوذ باللہ سرکار سے جھوٹ کے سوا باقی کبائر جائز ہے، نعوذ باللہ من ذالک، سنیں جی۔ تو قید کیتا گیا نیسا پور کے قید خانے میں 8 سال، تے مریا وہ بیت المقدس دے 255 دیکھ لو زمانہ ہوئی ہے جی۔
یہ ہن فرقہ کرامی جلے وہ شرح قید اگلے سال انشاءاللہ خیر ہوئے تو سارے نے فرقیاں دے نا آن گے بھی کلمہ پڑھ کے کی کیتا وہ خرابی ہمیشہ کچھ دا چور ہی کر دے نا بھی کلمہ پڑھ کے تو لوگ تو نال لگ گئے بھی حضرت کلمہ پڑھ دے نے تو مناب زاہد بھی ہیں کیا بات ہے ہر وقت تسبیح ہاتھے چے بلے 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 قرآن پڑھی جاندے نے جی تو پھر اتوں ہی سارا جلے مسئلہ الجھدا ہے تو کیا عجیب تماشے بنتے ہیں جی یہ ان جملہ کوئی اوپرا نہیں ہے گا کہ تصوف کے نام پر کتنے لوگوں نے لوگوں کو لوٹا ہے اب سے نہیں صدیاں بیت گئی ہیں تو یہ تصوف کے نام پر لوٹا ہے کہ تمہیں ہم جنت میں لے کر جائیں گے جی مذاہب الکرامیہ وضع حدیث میں سنیا جی زام کرتا ہے کہ فرقہ مبتدعہ کا نام رکھا گیا ان کا کرامیہ وہ زام کرتے ہیں احادیث کی وضع کے جواز کا باب ترغیب میں اور ترغیب تے نیکیاں دی ترغیب تے گناہاں کولو تریب وچ حدیثاں کڑنیاں جائز نے حدیثاں کڑنیاں دھیان کرا جی بسم اللہ الرحمن فقط دلیل کے دیتی انہوں نے دھیان کرا جی دلیل پکڑی انہوں نے اس پر اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے حدیث کی بعض سندوں میں سونے فرمایا من کذب علیہ متعمدن جی من زیادت جملہ نال لا دیتا لیدل الناس بے مجھ پر جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ان آکھے جیسی لوگوں نے گمراہ کرنے واسطے نہیں اس لوگوں نے گناہوں کو ڈرانے واسطے تے نیکی دی رغبت واسطے کرتے ہیں اب خود دلیل سمجھے جی گل لیکن یہ زیادتی کیڑی لیدل الناس نہیں ثابت و فاض حدیث کے نزدیک اور ان کے بعد نے کہا کہ ہم سرکار کے لیے جھوٹ بولتے ہیں سرکار کے خلاف نہیں بولتے دلیل اور یہ استدلال انتہائی کمزور ہے بے انہوں نے کیا کہ اصل سے بے من کذب علیہ جڑا میرے خلاف جھوٹ بولے تو کہنے سے خلاف تنے سے سرکار دے حق چ بول دیں کہ گناہ گاراں گناہاں کو نفرت دلانے نیکیاں مل تیز کر دیں تو سرکار واسطے جھوٹ ہے جی دیکھو دلیل بنا لی لہو تے لے جفر کر لیا سمجھا جی ہوں جس لئے تقریر سنا دے ان کے منن والے نو نعرے بجتے ان کے کنے ویکھ لو تسی پتر ہوں بھی یہ جے نہ لیندے کوئی کمی تو کوئی نہیں لیکن ایک یہ پرکھنے واسطے کوئی 2 دن کسی استاد کو بہنا پیندا میری بچی ویسے نہیں ویسے سوال ہی پیدا نہیں بیڑا غرق یہ انتہائی کمزور ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محتاج آپ کی شریعت جھوٹوں کی تاکہ جھوٹے اس شریعت کو رواج دیں مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ زام مسلمانوں کے اجماع کے خلاف ہے جی کیڑا بھی نوز باللہ بھی اس طرح کر کے حدیثاں کرو جی حتیٰ کہ مبالغہ کیا شیخ ابو محمد جوینی نے پس جزم کیا انہوں نے واضح الحدیث کی تکفیر کے ساتھ جیڑا حدیثاں کردہ ہے کافر ہے جی سنیں اے شابہ صحبہ کنو حاضر الحدیث جی او من کاظم یہ حدیث متواتر یاد ہے نا دون حاضر زیادہ داللہ کیڑی لیدلہ ایک ہونی ہے گی بہرحال زیادتی پس بے شک وہ جیسا کہ فرمایا حافظ نوکت میں ضعیفہ بے اتفاق الحفاظ اور قد افراد ابن عدی لہا بابن فی مقدمت کتاب اچھا جی اور جڑا نہیں اگے کون جی بعضہم جی ناصب الحافظ فی نوکت یہ قول کرامیہ کی طرف یا وہ جو جس نے کہا ان میں سے وقالہ ہوا جاہل منہم باللسان اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے آپ کے خلاف ہے وضع حکام میں جڑے نویں گل کر لیے یہ تو سرکار دے خلاف جھوٹ ہے دین میں تو گل ہے کوئی نہیں ہے جی کیونکہ مندوب قسم ہے کس سے احکام سے جی اور متضمن ہے اس کو اخبار ان اللہ تعالیٰ فی الوعد علی ذالک العمل بذالک الثواب پس وہ جو پھسلا ایک بڑی عام گل کرنے لگے نا تو انہیں پٹاکو ہو جانا ہے مطلب ہے کہ جڑا بھی کوئی گل کرتا ہے پھر کوڑ چڑھ دیئے
ان لوگوں سے جو ان زالہ کا فی حاض المزلک العکر من المتاخرین. یہ شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ انہوں نے تفسیر لکھی، تفسیر روح البیان کی. چس بڑی ہوندی تقریر بھئی یہ گل کتنے وے لب کے لیاؤ. جسے گل پوچھی جائے گی نا اس وقت سے اسماعیل حقی نے تفسیر میں لکھا ہے، ٹھیک ہے یار، لیکن پیچھے بھی تو کرے سند نال ہونی چاہیے تھی کہ نہیں. امام اسماعیل حقی نے تو سنداں کو نہیں بیان کی تھی. یہ جو حدیث نقل کیتی ہے یا واقعہ نقل کیتا ہے، اگر پیچھے بھی تو کدھر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ساڈے نزدیک صرف اینا بھی جس حوالہ دیتا نا جی اس بعد چپ آسی جی بس. اگلا جو کوئی سن شعور نہیں. بھائی تفسیر کے اندر آ جانا دلیل نہیں ہے. یہ بتائیں کہ اس کی سند کدھر ہے، کس حدیث کی کتاب میں ہے جی. انہوں نے بات یہ کہاں سے لی ہے یہ دسو جی. اگو دعا کی تھی وغافر لنا والا ہو جی، بھی دعا کر رہے ہیں انہوں واسطے، لیکن منہ کو بھی کمزوری ہوئی ہے. وذالک فی تفسیری روح البیان فی آخر تفسیر سورۃ التوبہ. اور نقل کیا گیا کلام کیا ان کا کلام شیخ عبد الفتاح بغدان ان کی تعلیقات الاجوبہ. لاکنہ بوترا فی مختصری اچھا فوت یا صورت غیر سورہ الاخر فقتنبا. مطلب ایسے تم پیچھے پڑھے جا کم یار ہے کہ تفسیران دا مطالعہ واسطے بھی شعور چاہیے جی. تفسیر تبری ساری سندہ نال جی، پوری سندہ نال. ہوں تاں تے بعد والے بندے تحقیق تے لگے. تحقیق یہ وے کہ اس بندے جڑے کتاباں دے نام لے نے حوالے دیتے نے وہ کتھے نے. تو پھر تھلے ہوں تحقیقاں دا مطلب ہوندا ہے بھی وہ کڈ کے حوالے لانے کہ بھی یہ کتھے نے جی. سمجھ آؤندی بھی ہن دیکھو نا جڑے پڑھدے ہو تھلے تحقیق دا مطلب ہے نا جی جس کتاب دا بھی نام لیا فقہ دا تھلے لکھے ہے فلاں جلد فلاں نمبر صفحے جڑا چھاپا ہے نا کولے جی. جتنے نہیں ہوتے کہتے ہیں یار میں نے کوشش کی ہے مجھے یہ بات نہیں ملی ہے جی. دھیان کرے جی میں. اچھا وہ جنہوں نے احمد جوینی جنہیں فتویٰ دیتا جی یہ بھی شیخ الشافیہ ابو محمد عبداللہ بن یوسف بن عبداللہ بن یوسف بن محمد بن حیہ وے طائی نسبی جوینی والد امام الحرمین کان فقیہ مدقق محقق نحوی مفسر تصدر للافادہ والفتویٰ وکان مجتہد فی العبادت مہیبن. بڑا رو بڑا سی بین التلامذہ بڑی گل ہے جی. صاحب و جد و وقار و سکینت تو وہ فی حفیظ القادہ 438 وچ واہ صاحب و وجہ فی المذہب. ابھی اپنے مسلک کے شافیہ وچ بڑے انہوں کا مقام ہے. جی میں ساڑھے جی کہ امام سرخسی ہو گئے اور بابے ہو گئے تو انہوں نے مسلک کے جنہوں نے اپنے مذہب وچ بڑا مقام ہے. وکانا یرا ان کا یہ فتویٰ تھا کہ دیکھتے تھے تکفیر اس کی جس نے آمدن جھوٹ بولا ہے. سنیں ان کے مؤلفات سے ہے کتاب کبیر فی تفسیر بڑی بڑی، اور تبصرہ و تذکرہ فی الفقہ ان کی کتاب ہے فی شافی میں جی. یہ شابہ نے کیا میں کہ تمہارا کرنا پوچھو سارا بابا ستا میں تو دس نے میرے کو 10 منع کرنا کر لے کو بول تو صحیح. مذاہب الکرامیہ وضاء حدیث میں ہوں میرے نہیں پتہ لگتا بھی تو پریشان انہیں دی تائید چننا ہے جنہوں کے خلاف ہونا ہے. میں نے سمجھ کوڑی ہوتی زام کیا ہے فرقہ من المبتدعہ نے نام رکھا گیا ان کا کرامیہ. کیا زام کیا انہوں نے؟ احادیث کے وضع کے جواز کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ترغیب اور ترہیب میں فقط اور دلیل پکڑی انہوں نے اس پر اس کے ساتھ جو روایت کی گئی ہے حدیث کی بعض سندوں میں من کذب علیہ متعمدن لیضل الناس کے جملے کی زیادتی سے. آج جڑی جملے دی زیادتی ہے نا انہوں نے دلیل بنایا. یہ مطلب بھی دلیل پکڑی بیمار روبیہ کے ساتھ کس کے ساتھ لیضل الناس کے جملے کی زیادتی سے. اور لیکن یہ زیادتی نہیں ثابت حفاظ حدیث کے پاس. اور بعض کرامیہ نے کہا ہے ہم نکذب لہو لا علیہ
یہ انہیں آخیا کہ ہم سرکار کے خلاف نہیں لیے، لیکن جب نویں گل کڈی تو دین کے خلاف کڈی تو سرکار کے خلاف ہو گئی، اور یہ استدلال انتہائی کمزور ہے، یعنی بالکل بے سرا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محتاج آپ کی شریعت کذابین کی تاکہ رواج دیں وہ شریعت کو، اور یہ ضام خلاف ہے مسلمانوں کے اجماع کے جی، حتیٰ کہ مبالغہ کیا شیخ ابو محمد جوینی نے رحمہ اللہ، بس جزم کیا واضح الحدیث کی تکفیر کا جی۔ شابہ شابہ جڑے ہوں گمان کیا حدیث کے وضع کے جواز کا باب ترغیب اور ترہیب میں فقط، اور دلیل پکڑی جنہوں نے اس پر اس کے ساتھ روایت کی حدیث کے بعد سندوں میں دل الناس کے جملے کی زیادتی سے، اور لیکن یہ زیادتی نہیں ثابت فاضل حدیث کے پاس، اور کہا بعض کلامیہ نے نحن نقصد لا علیہ، یہ استدلال انتہائی کمزور ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محتاج آپ کی شریعت جھوٹوں کی طرف تاکہ رواج نے اس شریعت کو، اور یہ گمان خلاف ہے مسلمانوں کے اجماع کے، حتیٰ کہ مبالغہ کیا شیخ ابو محمد جولینی نے پس جزم کیا بعض حدیث کی تکفیر کا، خاطا بعض المفسرین فی ذکر بعض الاحادیث الموضوعہ فی تفاسیرہ، لقد اخطأ بعض المفسرین فی ذکر احادیث موضوعۃ فی تفاسیرہ من غیر بیان وضعہا، لا سیما الحدیث المروی عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فی فضائل القرآن سورۃ ومن هؤلاء المفسرین السالفی الواحدی الزمخشری البیضاوی الشوکانی۔ خطا بعض مفسرین کی بعض احادیث موضوعہ کے ذکر کرنے میں اپنی تفاسیر میں، البتہ خطا کی ہے بعض مفسرین نے ان کے ذکر کرنے میں احادیث موضوعہ کو اپنی تفسیر میں بغیر بیان ان کے وضع کے، یہ تو بیان بھی حدیث موضوع جو تھے یہ نہ منیا جائے، پھر تو گل ہوگی واضح، خاص کر کے حدیث جو مروی ہے جی، وہ جو کل پڑھے بھی تو جناب ابی بن کعب نال جا جوڑی ہوتے جی، کہ حدیث جو جناب عبداللہ بن عباس نال مروی ہے جناب ابی بن کعب سے فضائل قرآن میں صورت جی، حالانکہ بھی وہ حدیث موضوع ہے جی، بھی بکری بکری جنیاں بھی جی سنا جی، تو اے بھئی مفسرین نے ذکر کر دیتی ہیں تو دسنا چاہیے سی، دسیا کوئی نہیں ہے گا جی، دسیا ان مفسرین سے علامہ سالبی ہیں، علامہ واحدی ہیں، زمخشری ہے، علامہ بیضاوی ہے، علامہ شوکانی ہے جی، یہ سارا جڑا نا جی یہ بین کتاباں موجود ہے جی، اس واسطے تفسیراں پڑھنے واسطے بھی عقل شعور چاہیے جی، چوکیاں جلدہ ویکھ کے نہ ڈر گیا، جو پڑھنا ہے دھیان کرنا ہے جی۔ اچھا جی منع کرو، خطا بعض مفسرین کی بعض احادیث موضوعہ کے ذکر میں اپنی تفاسیر میں، البتہ تحقیق خطا کی ہے بعض مفسرین نے ان کے ذکر کرنے میں احادیث موضوعہ کو اپنی تفاسیر میں بغیر بیان کرنے ان کی وضع کے، خاص کر کے حدیث جو روایت کی گئی ہے جناب ابی بن کعب سے قرآن کے فضائل میں صورت کے اعتبار سے، اور ان مفسرین میں سے یہ ہے علامہ سالبی، علامہ واحدی، علامہ زمخشری، علامہ بیضاوی، علامہ شوکانی جی۔ خطا بعض مفسرین کی احادیث موضوعہ کے بعض کے ذکر کرنے میں اپنی تفاسیر میں، البتہ تحقیق بعض مفسرین نے ان کے ذکر کرنے میں احادیث موضوعہ کو اپنی تفاسیر میں بغیر بیان کرنے اس کے وضع، خاص کر کے حدیث جو مروی ہے جناب ابی بن کعب سے فضائل قرآن میں صورت، اور ان مفسرین سے علامہ سالبی، علامہ واحدی، علامہ زمخشری، علامہ بیضاوی، علامہ شوکانی۔ اچھا جو تھوڑا جا تعارف حضرت ابی بن کعب صحابی، سید القراء، سید المسلمین، ابی بن کعب بن قیس بن عبید ابو منذر انصاری خزرجی مدنی، اے مہاجرین بچوں کے انصار بچوں شکر لکھا جو انصاری، نجاری مدنی، المقری، البدری بدری صحابہ، و یکنا ایدن ابو طفیل،
یہ او عقبہ او بیت عقبہ مکہ شریف شاہد العقبہ تھا و بدرن بڑی گل ہے خدا دی قسم و جامع القرآن فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جمع کر لیا سارا یاد کر لیا لکھ لیا سنا جی اچھا جی اور پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محفوظ کیا سرکار سے علماً مبارکن اور آپ تھے سر کس میں علم میں اور حضرت عمر آپ کی بڑی عزت کرتے تھے وَيَتَأَدَّبُ مَعَهُ وَيَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ مَاتَ فِي سَنَةَ بائی مدینہ شریف جس دن آپ فوت ہوئے حضرت عمر نے فرمایا اليوم مات سید المسلمین سنیں علامہ واحدی کون علامہ سالبی امام حافظ علامہ شیخ التفسیر ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم نیسابوری سالبی بھی تے سالبی بھی ہے ویسے تفسیراں دو وکھرے بھی نے جی تے کان آخدو اے علم دیا برتنا میں ایک برتن سان وکان صادقان مبسکان بصیر بالعربیہ طویل الباف الواز وہ کمال قسم دی تقریر آپ کی تفسیر کبیر ہے کتاب العرائس ہے فی قصص الانبیاء ہے جی سنیں تے اگے علامہ واحدی امام علامہ استاذ ابو الحسن علی بن احمد بن محمد بن علی واحدی علی بے پتر دا نام حسن ہے اپنا نام ابے دا نام دادے دا نام پردادے دا نام الواحدی نیسابوری شافی صاحب التفسیر امام علماء تعویل کے جو امام ہیں ان میں سے ہے من اولاد تجار بھئی صنف تفاسیر 3 تفسیریں لکھیں علامہ واحدی نے ایک بسیط ایک وسیط ایک وجیز میرے گل تھلے پتہ نہیں تینے نے کہ 1-2 ہیں صحیح ہے جی اور بھی الحمدللہ کوشش کی تھی تصدر للتدریس مدتاً وعظم شانہ 468 وچ کی ہوئے نے ویکھو کنے بندیاں دے وچ تعارف او البی کتھوں شروع ہوئے ہو اے اتھوں کنا شرح منیت شرح بڈھو البی کبیر تو شروع ہوئے ہو بچوں کے حاشیے لگ گئے نے تے نال تینوں تعارف دسی آ رہے ہیں کنیاں بندیاں دا چلدے پے جو پچھلی بار دسے با کتاب پہ کچھ بھی نہیں ہن چھاپے تے محنت کیتی حاشیے لا تے بندے بھائی نے بھی یار تے وضاحت کرو انہاں دی جی چل پے نکے اٹھ شامل اگے کل انشاءاللہ